ہیلو گائز، میں فرزانہ خان۔ کافی عرصے بعد میرا دل چاہا کہ میں آپ کے سامنے ایک اپنی اور چھوٹی سی ویڈیو بنا کر شیئر کروں۔ آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کل میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا آ گیا، لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اور ہم بہت ہیپی ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس 1 منٹ میں ہم بائک کیا کراتے ہیں، بائک کیا آ جاتی ہے، 1 منٹ میں فوڈ پانڈا کراتے ہیں، فوڈ پانڈا ہو جاتا ہے، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا اور میں نے کہا ہاں واقعی میں یہ سوال ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے اکثر، کہیں ہم جاتے ہیں کہ کیا یہ سوشل میڈیا، یہ جو اتنی زیادہ آن لائن چیزیں چل رہی ہیں یا اتنا ہم لوگ اب ترقی کر چکے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کسی جگہ یہ ہمارے لیے اگر فائدہ مند ہے تو کسی جگہ یہ ہمارے لیے بہت دردناک اور بہت غلط بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کل ایک چھوٹا سا اسکیم ہوا ہے لیکن ہوا ہے۔ اچھا، ایک ایپ ہے ہم لوگوں کے پاس اور OLX، جس میں کہ ہم چیزیں سیل بھی کرتے ہیں، پرچیز بھی کرتے ہیں۔ بہت پرانا ایپ چل رہا ہے یہ، تو میں میرے خیال سے کافی عرصے سے میں نے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے جب ایڈ ڈالا تھا تو بھی OLX کے تھرو ڈالا تھا، جب میں پرچیز کرنا چاہ رہی تھی جب بھی میں نے OLX کے تھرو ڈالا تھا۔ کل یہ ہوا ایکچولی میں کہ میں اپنے ریسٹورنٹ میں ایک چھوٹی سی اسکرین لگاتی ہوں، اسکرین کرتی ہوں، تو وائی فائی میں ہمیں تھوڑا ٹربل آیا۔ تو میں نے بولا اس سے پہلے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا میچ لائک جنگ، تو میں نے کہا سب بہت شوقین ہیں میرے کسٹمرز مجھے کال کر کے کہ پلیز میڈم آپ اسکریننگ کر رہی ہیں نا۔ تو میرا ارادہ پہلے نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا پاکستان کی پرفارمنس جو ہونے والی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے ریسٹورنٹ کی کرسیاں ٹوٹیں گی، ٹیبلز ٹوٹیں گی اور شور ہوگا، بہتر یہ کہ نہ لگاؤ۔ لیکن بچوں کی انسسٹ ہے، لڑکوں کی انسسٹ اور کچھ فیملیز نے مجھے بولا، تو میں نے کہا چلو اس بار بھی پروجیکٹر لگا دیا جائے۔ اچھا، اب آ گیا وائی فائی کا پرابلم۔ میں نے PTCL کا ایک نیٹ لگایا ہوا ہے اپنے ریسٹورنٹ میں، لیکن وہ بہت ہمیں تنگ کرتا ہے۔ پھر ہمارے نیبرز میں بھی ایک بہت اچھے ہیں، ان کا بھی وائی فائی کبھی کبھی کیچ کر جاتا ہے، ان کا بھی میچ کی سیزن میں وہ وائی فائی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا بہتر آپشن یہ ہے کہ میں ایک ڈیوائس پرچیز کر لیتی ہوں۔ میں نے وہ ڈیوائس کسی سے مانگی تو انہوں نے مجھے ایک نمبر دیا کہ آپ یہاں پتہ کر لیں، تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے ریلیٹیو تھے انہوں نے وہ ہمیں OLX سے کوئی نکال کے دیا۔ اچھا خیر، میں نے بات کی، کوئی نمبر میں شیئر کروں گی بھی تھوڑی دیر میں۔ لڑکا تھا، اپنا نام جو اس کا ٹرو کالر میں نام آ رہا تھا وہ علی آ رہا تھا، علی زونگ کے نام سے، اور جو نام اس نے لڑکی نے مجھے بتایا، عبداللہ بتایا۔ کریک وسٹا میں وہ اپنے آپ کو شو کرتا تھا کہ میں کے بلاک پہ رہتا ہوں آنٹی، اور میں جو ہے میری ڈیوائس مجھے اپنی اسٹڈی کے لیے چاہیے تھی، اب میں نے PTCL کی ڈیوائس لگا دی ہے تو کائنڈلی آپ اگر لے لیں۔ اس نے مجھ سے 5000 روپیز اس کے مانگے۔ اچھا، جب میں مارکیٹ سرچ کری تھی تو ڈیوائس 11,500-12,000 کی تھی۔ میں نے بولا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خیر وہ ڈیوائس اس نے مجھے بولا کہ آپ لے لیں۔ میں نے اس کو ریسٹورنٹ جا کر، ہم ارجنٹ میں تھے، ہم نے جلدی اسکرین لگائی، سب کچھ لگایا، پروجیکٹر سیٹ کیا، اس کو فون کیا، اس نے بولا میں ابھی آ نہیں سکتا تو آپ آ جائیں۔ مجھے تو ٹائمنگ میری بس 6:30 بجنے والے تھے۔ میں نے بولا نہیں، آپ بائک سے بھجوا دیں۔ خیر اس کے بعد ہم نے اس کو آن لائن پیسے بھیج دیے۔ اب یہ ہوا کہ کافی دیر جیز کیش کہتا رہا ابھی آ رہے، ہماری طرف سے پیمنٹ چلی گئی۔ اچھا، پھر اس نے بولا آنٹی شاید کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ ایک کام کریں، اس کو اکاؤنٹ سے پیسے بھیجیں۔ تو میں نے بولا اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنا، میرے ذہن میں تھوڑا ہو کہ جیز کیش سے نہیں جا رہی اس کے اکاؤنٹ میں، تو اکاؤنٹ سے کیا پیسے جائیں گے؟ تو خیر میں نے اپنی بیٹی کو منع کیا، میں نے بولا نہیں، آپ اس کو اکاؤنٹ سے پیسے نہیں بھیجیں۔ ہم انتظار کرتے وہ ہمیں یہاں وہاں گھما رہا ہے، تو ہم سمجھ گئے ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر گیا ہے بچہ۔ خیر میں نے اس کو فون کیا، میں نے بولا اگر دیکھو تمہارا تو ایک 5-10 ہزار روپے سے تمہیں تو مل گئے، لیکن میرا یہاں پر میری مارکیٹ میں میری کوئی ریپوٹیشن ہوگی، کوئی میری لوگوں سے کوئی کمٹمنٹ ہوگی، ایسا نہیں کرو، تم پھر پیسے لے لینا، آ جاؤ یا تم مجھے اپنی ڈیوائس بھیج دو، کیونکہ سنڈے کا دن تھا، میں پرچیز بھی نہیں کر سکتی تھی، بازار سارے بند، سارے فرینچائز بند، کیونکہ میں سم کہاں سے پرچیز کرتی۔ خیر ہمیں اس نے بہت تنگ کیا کہ 24 گھنٹے میں پیمنٹ آ جائے گی تو بھیج دوں گا۔ رات میں اس نے ہمیں بلاک کر دیا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جو اسکیم ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو خیر دکھ اس بات کا نہیں ہے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز گائز، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، OLX سے آپ لوگ پرچیز نہیں کریں گے، کیونکہ OLX ایک فلی فراڈ کا انہوں نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اپنے گھر میں، اگر آپ اس کو بیچنا بھی چاہتے ہیں تو کسی غیر لوگوں کو اپنے گھر نہ بلائیں، نہ ان کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اندر بلائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے اگر آپ کی بیٹیاں ہیں گھر پہ یا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ
आप लोग भी अवॉइड करें कि कोई छोटी मोटी किसी को पैसे ट्रांसफ़र ऐसे नहीं करें, अकाउंट से तो बिल्कुल ना करें। उस बच्चे की बात मुझे अभी भी याद आ रही है कि आंटी शायद जैज़ कैश में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको भेजता हूँ, आप मुझे अकाउंट से भेजें। तो एक तरफ तो मुझे दुख था, अफसोस हो रहा था, ज़ाहिर है हम लोग भी, सब लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और किसी का 1 रुपया भी चला जाए दुख होता है। यहाँ तो पैसे इतने भी कम नहीं थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी अकाउंट से आप कहीं पर भी ना इजी पैसा ना कोई जैज़ कैश अपने अकाउंट से ना दें। कोशिश यही करें कि जो आप जिसको जानते हैं आप उनको आप करें, लेकिन आप किसी अननोन बंदे को अपने अकाउंट से या अपने जैज़ कैश से ऐसे पैसे ना दें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस कि आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी बात सुनी, लेकिन मुझे लगा ये चीज़ें मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।